یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت دوں گا، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف ہے اور پھر بہرحال ایک اور جگہ بھی مجلس کے لیے پہنچنا ہے۔ بہرحال آپ مجلس ماشاءاللہ سنتے رہے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ علماء کرام آپ کے درمیان میں ماشاءاللہ آتے ہی رہتے ہیں۔ زرخیز زمین ہے ویسے تو آپ کا یہ بیریہ ٹاؤن، ہر عالم کو آپ کھینچ ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی چکر میں، کوئی نہ کوئی واسطے اور یہ کرا کے سال میں ایک دفعہ کرا کے بہرحال ماشاءاللہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے، یہ خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی بھی کہ اللہ توفیق دیتا ہے ہم لوگوں کو بھی۔ مجلس سنتے رہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فلٹر تھوڑا چینج ہے مجلس کا، تو کبھی جو ہے وہ سیدھا اسٹریٹ ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ کی اپنی نصیب ہے کہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں کیا حاضر ہونے والا ہے۔ تو یہ چند دن بہرحال آپ کو میں ہی چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اکیڈمیکلی تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کون سی چیزیں تھیں جو رکاوٹ ہیں، اور یہ چیزیں نیچرل ہیں جو انسان اس کو فیس کرتا ہے۔ جوان آج کا جن مشکلات کو فیس کر رہا ہے، ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جوان آج بہت مشکل کا شکار ہے، اور شاید ایک یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے گھر والے یا اس کے آس پاس جو معاشرہ ہے وہ اس کی ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو اگنور کر رہا ہے، اس کے پرابلمز کو، اس کے ہڈلز کو اگنور کر رہا ہے، اور اس اگنورنس کی وجہ سے اور رفٹ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں۔ اور آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں بہرحال پاکستان آتا ہوں اور پاکستان میں حالات دیکھتا ہوں، کلچر کو دیکھتا ہوں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور لباس جو ہے وہ بہرحال ناآگاہانہ آپ معاشرے میں موو تو کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹی وی ڈرامے جو اپنے ہیں آپ کے، نہ کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نیٹ فلکس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نیٹ فلکس کے سیزن بیٹھے ہوئے دیکھیں، نہ، جو آپ کے اپنے ڈرامے ہیں ان کے اندر کیسی کردار کشی کی جا رہی ہے، گھر کو کیسے توڑا جا رہا ہے، محرم نامحرم تعلقات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، حرام چیزوں کو جو اس یعنی آپ سوچیں کہ وہ نظام کہ جو شیطان کا نظام ہے، شیطان کا نظام جو ہے وہ بہت قدیمی ہے وہ، اور اس کا اپنا سیٹ اپ ہے، اس کا ایک اپنا پیرلل یونیورس بنائی ہوئی ہے تقریباً اس نے۔ یعنی جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو ہے وہ آئے اور حضرت حوا اور ایک درخت سے منع کیا، ایک سیب سے منع کیا، جو بھی پھل ہے بہرحال اس سے منع کیا، مختلف ہے، یا گندم سے، بہرحال اگر کمبائن کریں تو کسی ایک چیز سے منع کیا گیا، اور حضرت آدم نے وہ استعمال کیا۔ اچھا، کس نے حضرت آدم کو کہا؟ ہم کہتے ہیں جی شیطان نے اکسایا اور وہ ترک اولا ہو گیا۔ یہ پوری ایک ہمارے لیے حساب سے یہ ایک قرآن اور اوتھینٹک چیز ہے۔ ان کا بالکل اس کا اپوزٹ ہے جو اس آئیڈیالوجی نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ میں بہرحال بہت تیزی سے اگر آگے زندگی میں وقت میں لگا تو بیان کروں گا۔ ان کے یہاں حضرت آدم انسان ہے، حضرت آدم ظاہر انسان ہے، ان کے یہاں گاڈس کا کانسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بیزار ہو گئے تھے، کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو خدا نے ایک مخلوق کو خلق کیا، خداؤں نے، کیونکہ وہ بہت سارے خدا ہیں ان کے ہاں، اور میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا کہ وہ کون کون سے خدا ہیں، لیکن وہ خداؤں سے بیزار ہو گئے، جنگیں بھی کر لی، سب کچھ کر لیا خداؤں، تو انہوں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، وہ ہے انسان۔ اب انسان کو انہوں نے ان خداؤں نے قید میں رکھا، اپنے پاس جکڑ کے رکھا، مگر ایک شخص جسے ہم ابلیس کہہ رہے ہیں اسے وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں انسانیت کا دشمن ہے، وہاں انسانیت کا دوست ہے۔ کہ دیکھیں کتنا پیرالل شفٹ کیا ہے انہوں نے اس کو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ جنی ہے، وہ اس نے انسان کو خداؤں کی قید سے آزاد کرایا ہے۔ کیسے آزاد کرایا؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتے تھے کہ انسان ترقی کرے، اور خدا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے پاس کوئی علم آئے، تو اس نے آ کر
انسان کو آزاد کرایا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ تم بس نکل جاؤ یہاں سے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے شیطان سازی. شیطان داستان کو ایسے بناتا ہے کہ وہاں نکالا گیا, یہاں کہہ رہا نہیں تمہارے لیے ضرورت تھا. اور یہی کانسیپٹ آج اس معاشرے میں پایا جاتا ہے. اسی کانسیپٹ کے اوپر یہ سب کچھ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, کہ جو آج ہم حرام تعلقات دکھائے جا رہے ہیں ڈراموں کے اندر. غیرت ختم ہو گئی ہے ہماری. بوڑھا گھر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے, اور رائٹر بھی ہم ہی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہم ہی ہیں, ٹی وی چینل کے مالک بھی ہم ہی ہیں, اسپانسر بھی ہم ہی ہیں, سب ہم ہی ہیں, اور کسی کو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے. جان فلیٹی کہ جس کی کتاب رائٹرز کے لیے ویسٹ میں یا ایون دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں کتاب مقدس کی حیثیت رکھتی ہے, وہ لوگ جو فلم یا ڈرامہ لکھنا چاہیں ان کو یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے. اس کتاب کے اندر 36 ڈرامیٹیکل سچویشنز ہیں, 36 سچویشنز ہیں جس پر سٹوری لکھی جاتی ہے. اس 36 میں سے 20 گناہ کبیرہ ہیں. گناہ کبیرہ یعنی اس پر تم پلاٹ یہی ہے, سٹوری بناؤ, کچھ بھی بناؤ, پلاٹ سب ایک ہی ہیں. یہ آپ کا بیری ڈاؤن کا پلاٹ نہیں ہے, یہ رائٹر والا پلاٹ ہے. کہ آپ کا ذہن چلا جائے اس پلاٹ کی طرف. پلاٹ یعنی جس پر سٹوری ڈیزائن کی جائے, کیا ہو کیسے ہو. 20 گناہ کبیرہ. آج آپ دیکھ لیں سارے ڈرامے. میں ممبر کے ادب میں بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا جو آج معاشرے کے اندر ہوا ہے. غیرتوں کو مارا جا رہا ہے. شخص کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی بیٹی اس کی بیوی کر کیا رہی ہے. اس حالت میں آپ امام زمانہ کو بلائیں گے؟ پھر ہم روتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پردے پر, ان کی اسیری پر, کہ ان کو غیروں نے قید کر لیا. آج جو ہماری ماں بہنیں قید ہیں, عورت آزاد ہو, عورت آزاد ہو, عورت آزاد ہو, کیا ہے یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں جو اس ایک کے لیے ہیں. یاد رکھیے گا, کسی خواب و خیال میں رہیے گا, ہر ایک موومنٹ اس کے مقابلے میں ہو رہی ہے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایک تک پہنچے تو آپ کو ہر موومنٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا آپ کو, بولنا پڑے گا آپ کو. جب تک آپ گفتگو میں بات کو لے کر نہیں آئیں گے, لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا صحیح کیا ہے برا کیا ہے. یہی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کربلا کے اندر, کہ جو خدا کو نہیں بھولتا وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتا. حق گوئی جو ہے وہ کربلا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ مگر جانتے نہیں تھے رسول کا نواسا ہے, جانتے تھے مگر حق نہیں. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, پتہ نہیں ہے. وہ مولا کائنات کے ساتھ ہیں اور لوگوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھائے ہوئے. تو کہا مولا یہ تو قرآن, کہا اصل تو قراول تو قرآن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں ناطق کے قرآن ہوں, تم مجھے پہچانو, تم میری طرف آؤ. بصیرت یہی ہے. آج بصیرت کس چیز میں ہے؟ آج ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے جان محترم؟ آج ہم بیٹھ کر اپنی مجالس میں ٹائم لوگوں کا انویسٹ کریں, ضائع کریں, کہ تفرقے کی باتیں کریں, ہر وہ کام کریں جو دشمن چاہتا ہے. نہیں, آپ کے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ ایسی مجالس جو کہ تفرقہ ایجاد کریں, جو سنیوں کے اندر اختلاف پیدا کریں, جو مومن میں اختلاف پیدا کریں, جو انسانیت کو تنزلی پر لے کر آئیں. یہ امام حسین کی مجلس نہیں ہے. یہ آپ کو خود بصیرت ہونی چاہیے. آپ روکیں ایسی چیزوں کو. آپ ہر آدمی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے ادھر بھی دنیا میں, جب آپ اپنے ویڈیو کلپ بنتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ ہمارے سے غلط کیسے ہوں؟ جب آپ غلط کریں گے تو وہ غلط سوچیں گے آپ کے بارے میں. امام حسین کا بیان پوری کائنات کا بیان ہے.